اس طرح آزاد کیا ان لوگوں نے، ہم بھی اس وقت جو لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، جن کی بیٹیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے ان کو گھر سے اٹھانے کے لیے کچھ، تو یہ اس دور کے اندر ایک مشکل مسئلہ ہے، تو ہم ان کی مدد کر سکیں۔ ہمارے گھر میں دولت کے انبار ہو، ہمارے بینک بھرے ہوئے ہوں، اور ہمارا ہمسایہ اور غریب ساری رات جاگ جاگ کے گزار دے، تو اس سے ہمیں ضرور پوچھ ہوگی، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس سرمایہ ہے، تو وہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں میں، آپ اپنے ہمسایوں میں، آپ اپنے عزیزوں میں ضرور اس کے ثمرات منتقل کیجئے، اور یہ ہمیں اسلام نے ترغیب دی ہے تاکہ جو ہے وہ دولت پھیلتی چلی جائے۔ صالح نیتوں کے ساتھ آپ رزق کمانے کے ذرائع بھی صالح رکھیں۔ اگر کسی شخص کی نیت یہ ہے کہ میں یتامى، مساکین اور غرباء کی کفالت کرنی ہے، اور اس نیت سے وہ ڈاکہ کرتا ہے، اس نیت سے وہ دھوکہ کرتا ہے، اس نیت سے فراڈ کرتا ہے، اس نیت سے وہ چوری کرتا ہے، غبن کرتا ہے، یا کوئی اور معاملہ کرتا ہے، تو اس کی نیت اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے۔ تو اگرچہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، لیکن ہمیں نیت کو خوبصورت رکھنے کے لیے تلقین کی گئی ہے، اور اس خوبصورت نیت کی تکمیل کے لیے عمل کو بھی خوبصورت رکھنے کی تلقین کی۔ دیکھیے، رزق حلال ہے لیکن کماتا ہے کہ میں عیش و عشرت کروں، تو نیت خراب ہو گئی، عمل اچھا تھا پھر بھی بربادی۔ نیت اچھی ہے کہ رزق سے میں دکھیوں کے کام آؤں، لیکن اس کے لیے ڈاکہ زنی کر رہا ہے، تو نیت اچھی ہے، عمل خراب ہو گیا۔ نہ عمل خراب ہو نہ نیت خراب ہو، عمل بھی خوبصورت، نیت بھی خوبصورت، پھر سونے پر سہاگا ہوگا، اور اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو ہمیں اس لیے کاروبار کرنے اور کاروبار کو صاف ستھرا رکھنے کی تلقین کی گئی۔ اب اگر ایک شخص